چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بات افسان ناز فاطمہ صاحبہ مطلب لوگ ٹھیک ہیں. معذرت آپ لوگوں کو زحمت ہوئی. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صرف سادہ میں اعلال کے بارے میں. قواعد اعلال ہم نے عمومی پڑھے، پھر خصوصی مثال اجوف ناقص کے پڑھے. پھر ہمیں معلوم ہے کہ علم معطل کلمے کی کچھ قسمیں تھیں. مثال اجوف ناقص تو تھی، فاؤل فعل کی جگہ حرف علت ہو، یا عین فعل کی جگہ حرف علت ہو، یا لام فعل کی جگہ حرف علت ہو، یعنی ایک ایک حرف علت کی بات چل رہی تھی. اب لیکن کبھی کبھی دو اصلی حرف کی جگہ حرف علت ہوتے ہیں تو اس کو لفیف کہتے ہیں. اور فعل کے اندر جو لفیف مفعول پر مفعول پایا جاتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے. یا تو فاؤل فعل لفیف مفروق یعنی دو حرف کی جگہ حرف علت ہیں لیکن دونوں میں فاصلہ ہے. دونوں میں فاصلے کے ساتھ دیکھیے واو اور یا کے بیچ میں قاف فاصلہ ہے، اس لیے لفیف مفروق فاصلے کے ساتھ حرف علت ہے. ایک ہوتا ہے لفیف مقرون فعل کے اندر، اس میں تو آپ کو مل جائے گا فاؤل فعل اور عین الفعل کی جگہ حرف علت، یعنی ملے ہوئے دونوں حرف علت ملے ہوئے. لیکن فعل میں دو حرف علت ملے ہوئے عین الفعل اور لام الفعل کی جگہ ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں لفیف مقرون. ٹھیک ہے. بات اعلال کے فائدوں کی چل رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا کیونکہ لفیف مقرون عین الفعل کے اعتبار سے دیکھیے تو یہ اجوف ہے، لام الفعل پہ نگاہ کیجیے جو ناقص بھی ہے. جی آواز آ رہی ہے؟ جی انہوں نے بات یہ بتائی ہے کہ لفیف فعل اگر لفیف مقرون ہیں تو اس میں صرف ناقص کے قاعدے جاری ہوں گے، عمومی ہو چاہے خصوصی جو بھی جاری ہو سکتا ہو. لیکن اس میں عین الفعل میں کی جگہ بھی تو حرف علت ہے، اس میں نہ صرف یہ کہ اجوف کے خصوصی قاعدے جاری نہیں ہوں گے بلکہ عمومی قاعدے بھی اس میں جاری نہیں ہوں گے. عمومی قاعدے بھی اس میں جاری نہیں ہوں گے. صرف ناقص مان کے فرق کر کے ناقص کے عمومی اور خصوصی اگر جاری ہو سکتے ہیں تو جاری ہو. جیسے عمومی میں سے تو جاری ہوا ہے یہ کون سا واو یا بہار معمول متعلق سے بدل جائے گا. یا مثال کے طور پر بنے گا اس کا یکویو. وہی تیسرا قاعدہ واو مضمون ماقل مضمون، یا مضموم ہو یا مکسور ہو، ماقل مکسور اور کلمے کے آخر میں ہو تو ضمہ گر جائے گا. جی عمومی قاعدہ تھا، خصوصی قاعدہ بھی اس میں دیکھیے جب مجزوم کریں گے تو کیا ہوگا. یہ خصوصی قاعدہ تھا ناقص کا ہے نہیں، تو ناقص کا اس میں قاعدے جاری ہوں گے. لیکن لفیف مفروق کیونکہ ایک اعتبار سے یہ مثال ہے، ایک اعتبار سے یہ ناقص بھی ہے، اس میں دونوں کے قاعدے جاری ہوں گے، عمومی خصوصی، مثال کے بھی اور ناقص کے بھی. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا واقعہ تھا، عمومی قاعدہ کیا تھا واو یا متحرک آپ کو پتہ الف سے بدل وقع. فعل یا فعلوں کے وزن پہ مثال کا خصوصی قاعدہ کیا تھا جب یہ مثال واوی یا فعلوں کے وزن پہ ہو تو واو مضارع سے گر جاتی ہے. کیا بچا جی یہ پورا کر کے بتاؤ. آپ میں بننا چاہیے تھا یہی بننا تھا جی. آپ دیکھیے وہی قاعدہ نمبر 3 واو یا مضموم میں ماقل مقصور کلمے کے آخر میں ضمہ گر گیا جی. تیسرا عمومی تو قاعدہ جاری ہوا ہے. اب مثال کا خصوصی قاعدہ کیا تھا، مثال واوی اگر یا فعل کے وزن پہ ہو تو مضارع سے واو گر جاتی ہے. کیا بچا یقی بچا جی. مثال کا خصوصی بھی جاری ہوا جی، عمومی قاعدے بھی جاری ہوا اس میں، اور پھر ناقص کا خصوصی قاعدہ بھی جاری ہو جائے گا اگر یہ بھی منظوم ہو جائے گا. کیا بچے گا لم یقی ہے نہیں. امر حاضر کیا مضارع ہے تو مضارع حاضر تقی ہے نا. علامت مضارع کی لائن پہ بعد والے حرف پہ حرکت ہے، حمزہ لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آخر سے علامت مل جائے گا خصوصی قاعدہ جاری ہوگی. تو کیا بچا امر حاضر
جی نہیں، تو اس میں مثال اور ناقص دونوں کے قاعدے جاری ہوں گے، ناقص اور اس کے دونوں قاعدے جاری ہوں گے، ٹھیک ہے نہیں؟ یعنی لفیف اگر مقرون ہے تو صرف ناقص کے قاعدے جاری ہوں گے، لفیف اگر مفروق ہے تو مثال کے بھی جاری ہوں گے اور ناقص کے بھی۔ یہ بات، اور آپ کو اس میں بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں کہ مثال کے قاعدے کیا ہیں، ناقص کے قاعدے کیا ہیں، عمومی قاعدے کیا ہیں، وہ تو پڑھ لیے پیچھے۔ دانستیم، یہ بات ہم نے جان لی کہ لفیف دو قسم، لفیف کی دو قسمیں، یہ لفیف مفروق مانند وقع، دیکھیے فرق کے ساتھ ہے نا، فاصلے کے ساتھ، واو اور یا میں فاصلہ ہے، قاف ایک ہے لفیف مقرون جیسے اللہ، ٹھیک ہے نا۔ لفیف مقرون کی خود دو قسمیں ہیں، لفیف مقرون کی بھئی یا تو فاعل فعل اور عین الفعل کی جگہ حرف علت ہوگا، یا عین الفعل اور لام الفعل کی جگہ حرف علت ہوگا، فاعل فعل اور عین الفعل کی جگہ حرف علت ہو، آن مخصوص اسم باشد، اسم سے مخصوص ہے۔ لفیف مفروق از جہت فاعل فعل، فاعل فعل کے اعتبار سے مثال کی مانند مثال کی طرح ہے، واس جہت لام الفعل، لام الفعل کے اعتبار سے ناقص کی طرح ہے۔ لذا قواعد عمومی و خصوصی ہر دو قسم درآن جاری می شود، لہذا دونوں قسموں کے عمومی اور خصوصی قواعد جاری ہوں گے۔ مثلا الوقت، نگہداشتہ، حفاظت کرنا، لفیف مفروق ہے، یہ باب فعل یفعل سے ہے، ماضی معلوم اس کا ہو جائے گا وقع، یا سے 8 قاعدہ عمومی جاری ہو کے وقع، مضارع معلوم اس کا مثال واوی کا خصوصا جاری ہو کے واو گر جائے گی، اور آخر سے ضمہ عمومی قاعدہ جاری ہو کے یقی، اور عمل معلوم ہو جائے گا لیقی، امر حاضر قی، مجہول اس کا وقیہ، اس میں کوئی قاعدہ جاری نہیں ہوگا، وقیہ، یو قیو میں 8واں قاعدہ جاری ہو جائے گا، یو قا، واو نہیں گری تھی، لیو قا، سمجھ میں آیا نہیں؟ اب لفیف مقرون نیز از جہت عین الفعل، لفیف مقرون جو عین الفعل کے اعتبار سے شبیہ باجوف، اجوف کی جیسا ہے، واس جہت لام الفعل شبیہ ناقص، ناقص کے شبیہ ہے، اما درآن، لیکن اس کے اندر فقط احکام ناقص جاری بھی شود، اس میں فقط اور فقط ناقص کے قاعدے جاری ہوں گے، و در عین الفعل آن، اور اس کے عین الفعل میں نہ تنہا قاعدہ خصوص اجوف جاری نہیں شود، اس کے عین الفعل کے اندر نہ تنہا نہ فقط اجوف کے خصوصی قاعدے جاری نہیں ہوں گے، بلکہ قواعد عمومی اعلال نیز جاری نہیں شود، بلکہ اعلال کے عمومی قاعدے بھی جاری نہیں ہوں گے۔ مثلا اللہ بھی کے معنی پہچاندن، لپیٹنا، لفیف مقرون ہے جی، فعل یفعل ماضی ہو جائے گا، ناقص کا قاعدہ جاری ہو کہ لاوا، یا سے لاوا، جی مضارع ہو جائے گا یلویو سے یلوی، ضمہ گر جائے گا نہیں، یلوی، امر معلوم لی یلوی، الوے امر حاضر، دیکھیے سارے ناقص کے قاعدے جاری ہوئے، اس میں عمومی خصوصی جو بھی تھا، اجوف کا کچھ نہیں ہوگا، مجہول ہو جائے گا لوبیا، یلوا سے یلوا، لیوا، ٹھیک ہے۔ با توجہ بقواعد عمومی و خصوصی اعلال، اعلال کے خصوصی اور عمومی قاعدوں کو توجہ میں رکھتے ہوئے جی افعال لفیف روشن بھی شوا، صرف افعال لفیف روشن بھی شوا، فعل ہائی لفیف کی گردانیں واضح اور آشکار ہو جائیں گی۔ تذکار، فعل کے حرف اصلی شرف علت باشد نہ داری، وہ فعل کے جس کے تینوں حرف اصلی حرف علتوں نہیں ہیں، جیسا دربار معطل الفاء عین اللام، لہذا معطل الفاء عین اللام یعنی تینوں کی جگہ حرف علت، اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہو، فعل نہیں پایا جاتا ایسا کوئی جی۔ آئیے اب یہ انشاءاللہ کل آپ لوگ اس کی وجہ تسمیہ لفیف کی وجہ تسمیہ کیا ہے، کیونکہ پیچیدے شدے لپیٹا ہوا، لفیف کی نام رکھنے کا وجہ کیا ہے، لفیف کو لفیف نام رکھنے کا وجہ کیونکہ اس میں دو حرف علت لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، پانچ جی حرف علت لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے در لفیف مقرون، لفیف مقرون میں کون سے قاعدے جاری ہوں گے، صرف ناقص کے قاعدے جاری ہوں گے۔ عین الفعل کا کیا حکم ہے، عین الفعل میں خصوصی تو چھوڑیے، عمومی قاعدے بھی جاری نہیں ہوں گے لفیف مقرون میں۔ معلوم و مجہول ماضی، ماضی کا معلوم اور مجہول، مضارع امر کا بھی مضارع مجہول ہو، امر مجہول، افعال زیرہ صرف منیرین، افعال کا ماضی معلوم و مجہول، مضارع معلوم و مجہول اور امر معلوم و مجہول کرنا کی۔ وفا یفی کا امر ماضی معلوم ہے، وفا وفایا وفا، وفت وفتا وفین وفیتا وفیتم وفیتم وفیت وفیتم، ٹھیک ہے۔ مضارع مجہول ہو جائے گا وفیا، وفیا وفو،
وفیت وفیتا وفینا، ٹھیک ہے. یفی مضارع معلوم، یفی یفیان یفونا، مضارع مجہول ہو جائے گا یوفا یوفیان یوفونا. امر معلوم ہو جائے گا لیفی، یا گر جائے گی اور امر مجہول ہو جائے گا لے یوفا. یہ آپ کو کرنا ہے. در مضارع معطل العین، مضارع معطل العین میں چھ صیغہ ہی لفظ مشابہن. مضارع معطل اللام، مضارع معطل اللام میں کون سے صیغے ایک دوسرے سے مشابہ ہیں اور ان کا وزن کیا ہے، گردان کر کے دیکھیے گا. ٹھیک ہے، معطل اللام یعنی ناقص. امر لفیف مفروق در چه صورتی ایک حرفی است. لفیف مفروق کا بولیے امر جو ہے وہ کب ایک حرف بچے گا، کیوں؟ جب وہ مثال واوی ہو، مثال واوی ہو فعل یفعل کے وزن پہ ہو تب. کیوں؟ کیونکہ خصوصی قاعدہ جاری ہو کہ مثال کا واو گر جاتی ہے اور آخر سے نہیں. جب وہ فعل یفعل کے وزن پہ لفیف مفروق ہو، فاؤل فعل کی جگہ واو ہو تب. تو فاؤل فعل کے گر جائے گا خصوصی قاعدہ جاری ہونے کی وجہ سے، ناقص امر بناتے ٹائم ناقص کا خصوصی قاعدہ جاری ہو. بات توجہ پہ قواعد وزن، قواعد وزن کو توجہ میں رکھتے ہوئے وزن صیغہ ہے یہ مضارع وہ امر مجہول الوقارہ ذکر کو نہیں، ان کو ذکر کرنا ہے آپ کو. جی اس کو وزن کے قاعدے دیکھ لینا جو پڑھا رکھے ہیں. الوعی کا جو مضارع ہے کیا ہوگا، یعی ہوگا. تو یعی سے فا گر گیا تو جی تو یعیل ہو جائے گا یعیلو. دل لفیف مفروق سے قواعد جاری ہے. لفیف مفروق میں کون سے قاعدے جاری ہیں، مثال کے بھی اور ناقص کے بھی، مثال کے بھی اور ناقص کے بھی. وقت وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.